آپ میں سے کوئی ہے جس نے یہ تجربہ نہیں کیا ہوا ڈوز ریڈیوس کر کے چھوڑنے کا؟ کوئی ہے جس نے یہ تجربہ نہیں کیا ہوا ہے نا؟ یہ سب نے تجربہ کیا ہوا ہے، سب نے کیا ہے۔ وہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے سگریٹ چھوڑنے کی، سگریٹ کم کر کے، شراب چھوڑنے کی، شراب کم کر کے، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر والوں کے پاس اور آپشنز کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو بے شمار دفعہ سمجھایا، انہوں نے بے شمار دفعہ آپ کے ساتھ بحث مباحثہ بھی کیا، انہوں نے منتیں بھی کی، انہوں نے ترلے بھی کیے۔ کیوں جی؟ کتنی کی دفعہ سمجھا؟ بہت دفعہ کہتے ہیں سمجھایا جی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ سب کے خیال میں کیا ہے کہ کوئی بندہ اپنے بچے کو صرف ایک دفعہ سمجھائے گا اور اس کے بعد آ کے اس کا داخل کرا دے گا؟ آن ایوریج کتنی کی دفعہ سمجھائیں اور وہ بندہ نہ مانے؟ آپ کیا کہتے ہیں کتنی کی دفعہ کہے گا کہ یار تو سدھر جا، تو سدھر جا میرا ویر، سدھر جا؟ جی 10 سال سے سمجھا رہے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک دفعہ انہوں نے آپ کو کہا اور پھر داخل کرا دیا۔ اللہ کرے کہ اس طرح والدین چھیتی داخل کران، کیونکہ علاج کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مین پرابلم آپ کو 100 ڈیز ہے، بڑھانا چاہتے ہیں تو کم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ آپ کا باہر کون سا ایسا کام ہے جو خراب ہو رہا ہے؟ اسٹڈیز کا، جس کا آپ کو بہت شوق ہے۔ اسٹڈی کی مجبوری ہے نا، شوق تو نہیں نا گا۔ ابھی تو آپ نے خود ہی کہا کہ شوق نہیں ہے، مجبوری ہے، لیکن مجھے تو اور کیا حرج ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں کوئی اور کیا کیا مجھے تو سمجھ لگے نا کہ کیا دیکھو نا، تسی تو بزنس کرتے ہو، تہاڈا حرج ہو رہا ہے، اے کوئی گل تسی کہو تے میں بڑے غور نال سنن لئی تیار ہاں، ٹھیک ہے؟ ہن میں تہاڈے ول بھی آواں گا پھر، لیکن تسی تے کوئی بزنس نہیں کردے، کوئی ریگولر کسی سکول کالج بھی نہیں جاندے نہ، تو فرصت ہوگی نا تو ایک شاندار موقع ہے کہ بندہ علاج ہی کرا لیتا ہے کرونا کے دنوں میں۔ کیا دنیا میں بیماریوں کے خلاف کوئی اقدامات ہونے چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیماری کا سامنا ہے پوری دنیا کو، تو پوری دنیا کوشش کر رہی ہے نا، ابھی تک کامیابی تو نہیں ملی، پر کوشش کر رہی ہے تو کامیابی مل بھی جائے گی۔ ویکسینیشن شروع ہوئی ہے، دنیا کے بہت سے ممالک میں کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہے، پاکستان میں بھی کافی قابو میں ہے۔ تو جو بھی بیماری ہوگی دنیا کے ہر ملک میں اس کے خلاف جد و جہد ہوگی، اور چونکہ آپ اپنے والدین کے پیارے بچے ہوتے ہیں تو آپ کے والدین آپ کا بھلا سوچتے ہیں، تو اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ بھلا ہی سوچتے ہیں نا۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو وہ اگر ڈرگ سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو یہ وہ اس میں کیا برا کر رہے ہیں؟ وہ اگر وہ آپ کو برے دوستوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا برا کر رہے ہیں اس بارے میں؟ کیونکہ آفٹر آل وہ آپ کو ناز و نعم سے پالتے ہیں، والدین کی وجہ سے آپ ڈرگ کریں۔ تو میں اس کی وضاحت تھوڑا چاہوں گا کہ والدین کی وجہ سے کیسے؟ کیا ٹریٹمنٹ؟ کیسے؟ بھئی اگر آپ کے دوست ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم سرکل میں ہی جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے دوست ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ چاہیں گے کہ وہ گھر نہ آئیں، وہ باہر ملنا ہے تو ملے پر گھر نہ آئیں، تو یہ تو ان کا حق ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، آپ امکانات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی بیماری ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوششیں تو دنیا بھر سے ہوتی ہیں نا۔ مجرم اگر اس نے کبھی جرم کیا ہوگا تو اس کو مجرم تو لگے گا۔ نہیں، مجرم کسی کو کوئی اپنا مجرم کیوں لگے گا جبکہ اس نے کوئی جرم کیا ہو؟ اور چونکہ نشے کا اور جرم کا آپس میں بڑا ساتھ ہے، یا کہ یہ نہیں ہے کہ نشے کا اور جرم کا آپس میں ساتھ ہے تو مجرم تو لگے گا۔ یہ اب دوسری سٹیج ہے نا، پہلی سٹیج پہ تو وہ ان سائڈ تھے، دوسری سٹیج یہ ہے یہاں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنے انڈور ہیں اس سے زیادہ گھر سے آئے ہوئے ہیں، اور آ کے تو صرف یہ بات چیت سنتے ہیں، اور اس میں
ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے اپنے گھروں کے سربراہ ہیں اور وہ اپنی مرضی سے یعنی اب آتے ہیں، جبکہ پہلے ان کو بھی اسی طرح مرضی کے بغیر لایا گیا تھا. آپ سٹرکچر میں ہیں جہاں آپ کی ول ڈیولپ ہوئی ہے، ایسا ہی ہے نا کہ آپ سٹرکچر میں ہیں جہاں ول ڈیولپ ہوئی ہے، اور جن چیزوں سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں انہی چیزوں کو بڑھاوا دینے سے آپ بہت ترقی کریں گے. اب آپ سمجھ گئے نا کہ جن چیزوں سے فائدہ ہو رہا ہو اگر وہ دکھتی بھی ہوں یا تکلیف بھی دیتی ہوں تو ان چیزوں کو جاری رکھنا چاہیے. لیکن جہاں تک فرق کے بارے میں نے پایا ہے، سوچ میری ہے، آنیسٹ سوچ ہے کہ ان کے ارادے بہت نیک ہیں، ان کا پرپس بہت اچھا ہے، لیکن اپنے کچھ یہ بیہیویئرز کے اوپر اگر کام کریں تو دنیا بھی سکھی رہے گی اور یہ بھی سکھی رہیں گے. فی الحال یہ خود بھی دکھی ہیں اور ان کے پیرنٹس بھی دکھی ہیں اور ان کے دوست بھی دکھی ہیں، اور یہ کوئی خاطر خواہ ایسا کام نہیں کر پائے جس سے کہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو خوشی ہو. گھر والوں کے ساتھ تھوڑا ریکنسائل کرنا پڑے گا، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. دیکھیے اپنے جو کنسرنز ہوتے ہیں ان کو وائس کرنا، اپنے دل کی بڑھاس نکالنا ہم سب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بڑھاس نکالتے ہوئے عزت احترام کا خیال رکھنا، فیوچر میں ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل کرنے کا ارادہ رکھنا. چونکہ آپ دکھی، آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو وہ آزادیاں حاصل نہیں جو کہ گھر پہ حاصل تھیں. ہو سکتا ہے آگے چل کے آپ اچھا فیل کرنے لگیں، ہو سکتا ہے کہ آپ فیل کریں کہ اچھا ہو گیا میرے ساتھ، کیونکہ یہاں بہت سارے دوسرے لڑکے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں کہوں گا کہ وہ آپ کو ملیں. کچھ کو میں آپ کے پاس ملنے کے لیے بھیجوں گا علیحدگی میں، اور یقینی طور پر جب آپ ایسی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کو بھی کمفرٹ ملے گا. اپنے دل کو تھوڑا ریلیکس کریں، موقع دیں اپنے دل کو سنورنے کا اور نکھرنے کا، اور ریجیڈیٹی میں سے نکل آئیں. یہ جو ایسے ہاتھ رکھے ہوئے نا ان کو کھول دیں. جب آپ ہاتھ کھول دیں گے تو اگلا سٹیپ ہوگا کہ آپ اپنے ماں باپ کو امبریس کر سکیں گے. ابھی تو برے لگتے ہیں نا، تو پھر امبریس کیجئے گا آج. اور اگر انہوں نے کوئی اچھی نیت سے آپ کے لیے کام کیا ہے جو کہ آپ کو اچھا نہیں بھی لگتا تو تھوڑا سا تحمل کریں، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں ہم سب ایک جرنی پہ ہیں جو کہ پیدائش سے موت تک کی جرنی ہے، اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوتا ہے. یہ ہم سب کی تمنا ہوتی ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں بناتے ہمیں سکون نہیں ملتا. تھینک یو ویری مچ. خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.